الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، یہ جو شیخ مظفر ہے، جو عرب میں جس کی یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، لیکن دعا کرنے کے بعد جو لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پہ پھیر لیتے ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے۔ اس کا ذکر کہیں حدیثوں میں نہیں آیا ہے، نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب اس سے سوال ہوا کہ کیا دعا کے بعد ہم منہ پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ دعا کے بعد ہم منہ پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے۔ یہ احادیث کے ذخیرے میں کہیں پر بھی ایسی کوئی احادیث نہیں ہے۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ احادیث کے ذخیرے میں ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا یہ جھوٹ ہے یا نہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک بخاری میں یہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور معوذتین صورتیں پڑھی اور اس پر دم کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں ہاتھ اٹھاؤ اور جب دعا مانگ لو تو ہاتھ چھوڑ دو۔ اب یہ اس کا ہے۔ اب جو ادھر خرافات ہو رہی ہیں اس پر اس کا ذرا سا تبصرہ نہیں آئے گا، جس طرح یہ اب اس پر اس کا کوئی تبصرہ نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بت کے پاس گئے ہیں بت کی پوجا کے لیے، بت پر وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بت پر یہ کام کر رہے ہیں، اس پر اس کا کوئی تبصرہ نہیں، کوئی اس کی بات نہیں۔ اب ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ غیر محرم سے ملے، کوئی تبصرہ نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس جا کر دعا مانگے، تب اس نے شرک بدعت کا فتویٰ لگا دینا۔ کسی نے کوئی عمل کیا، وہاں دروشی پڑھا، تو اس کو اس چیز کی آگ لگ جاتی ہے۔ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کے تبصرہ آ جاتا ہے۔ اب سماعت فرمائیں، اس کو بتائیں بھی کہ یہ احادیث کے ذخیرے میں ہے، ایسی احادیثیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے پر دعا مانگنے کے بعد ہاتھ پھیر لو، ہیں ایسی۔ اب اس نے نام رٹے ہوئے ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی شریف، سیاستہ کی کسی کتب میں ہے۔ نام رٹنے سے نہیں بلکہ پڑھنے سے علم آتا ہے، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی ہے احادیث مبارکہ 1492 نمبر احادیث، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا عمل ہے، اور دوسری احادیث مبارکہ میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یوں دعا مانگو اور اس کے بعد یہ عمل کرو۔ حضرت سیدنا سائب بن یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے، فرفع یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اب جب ہاتھوں کو اٹھاتے دعا مانگتے، جب دعا ختم ہوتی مسح وجہہ بیدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے، مسح کر لیتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1492 ہے، اور اسی طرح یہ ابن ماجہ شریف کی جو ہے وہ 1232 نمبر ہے، اور جامع الاحادیث جو اس کی رقم الحدیث ہے وہ 1936 ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کے برابر کرو، پھر دعا مانگو اور پشت کو نہ کرو۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم دعا مانگ چکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب تم لوگ دعا مانگ چکو، دعا سے فارغ ہو چکو، جو تم مانگ رہے تھے تم نے مانگ لیا ہے، اب تمہاری دعا ختم ہو گئی ہے،
فمسح بہما وجہک، اب یہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے چہرے پر پھیر لو. فمسح پھیر لو، مسح کرو. اب ان حدیثوں میں تو ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1232 نمبر ہے، جامع الاحادیث میں جو ہے وہ 1936 ہے، اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. یار اس کو احادیث کے ذخیرے میں کہیں یہ حدیثیں نہیں نظر آئیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ پڑھی نہیں ہے. پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چلنا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ خود کا عمل ہے، اور ابن ماجہ اور جامع الاحادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی اور اس حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.